کیسے ہو سکتے ہیں نبیوں کے برابر علماء؟ من گھڑت بات کبھی بھی سر منبر نہ کہو، کوئی بھی دار ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، مگر غیر معصوم کو معصوم سے بہتر نہ کہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ عزیزان محترم، آپ کے حضور سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 9 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب کہہ دو، کیا وہ جو جاننے والے ہیں اور وہ جو نہیں جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک عقل مند نصیحت پکڑتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نحن الذین نعلم وعدونا لا يعلمون وشیعتنا اولو الالباب۔ ہم وہ ہیں کہ جو جاننے والے ہیں، ہمارے دشمن وہ ہیں کہ جو نہیں جاننے والے، اور ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو عقل مند ہیں، جو نصیحت کو حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں جس حدیث کو آج بیان کرنے کا قصد کیا گیا، جو منسوب ہے جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سے، اور اس کو منسوب کیا جاتا بھی ہے، اور یہ حدیث جس کو منسوب کیا جاتا ہے وہ حدیث ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک عرصے سے رائج ہے، اسے سنا بھی جاتا ہے، اسے پڑھا بھی جاتا ہے، اور میں یہاں متوجہ کروں گا اپنے تمام ماتمی عزادار بھائیوں کو کہ خدا را اس حدیث کی طرف متوجہ ہوں، سن کے گزر مت جائیں، اس لیے کہ اس حدیث کی بنا پر ہمارے ایک بہت ہی بنیادی عقیدے پر حرف آتا ہے، اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ یہ حدیث ہمارے یہاں اس حدیث کا جو متن ہے وہ دو طرح سے ہمارے پاس آیا ہے۔ ایک تو یہی جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل۔ ہم میری امت کے، منسوب ہے رسول سے، کہا جاتا ہے کہ رسول نے کہا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ ایک تو یہ متن حدیث ہے۔ دوسرا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ اگلی قسط میں گفتگو کریں گے۔ یہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا 2 قسطوں پر مشتمل ہے۔ یہ جو حدیث ہے علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، بجائے اس کے کہ میں یہاں کوئی اپنی رائے پیش کروں، اپنی کوئی تحقیق پیش کروں، اپنے مکتب کے بڑے علماء کی تحقیق اور رائے آپ حضرات کے اذہان عالیہ کی طرف منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ ان علماء میں سب سے پہلے سید عبداللہ شبر، جن کو مجلسی ثانی بھی کہا گیا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کو خواب میں آ کر بشارت دی تھی اور کہا تھا اکتب، اے عبداللہ شبر لکھو۔ دوسرے شیخ محمد بن حسن حر عاملی، صاحب وسائل الشیعہ، اور تیسرے سید نعمت اللہ جزائری، محدث اکبر۔ یہ 3 علماء ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کے ذیل میں کچھ معروضات بیان کیے ہیں، وہ معروضات آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ۔ سید عبداللہ شبر اپنی کتاب مصابیح الانوار میں اس حدیث کے بارے میں، جس کو رسول سے منسوب کیا جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں، ھذا الحدیث لم نقف
علیہ فی اصولنا و اخبارنا بعد الفحص والتتبع. اس حدیث کو ہم نے کافی کوشش اور تلاش کے بعد اپنے اصول اور اخبار میں نہیں پایا. یہ حدیث ہمیں نہیں ملی. والظاہر انہ من موضوعات العامہ، اور لگتا ایسا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ موضوعات عامہ میں سے ہے، یعنی عامہ کی وضع کردہ ہے. اسی سے ملتا ہوا مفہوم، اور یہی مفہوم، اسی سے ملتے ہوئے الفاظ، ملتے جلتے الفاظ شیخ حر عاملی نے اپنی کتاب الفوائد الطوسیہ اور سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب زہر الربیع میں لکھے ہیں. اسی سے ملتے جلتی الفاظ ہیں اور مفہوم یہی ہے. اور اس کے بعد شیخ حر عاملی نے ایک عجیب طرف اشارہ کیا کہ اس حدیث کو وضع کرنے کا مقصد کیا تھا. علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، اس حدیث کو وضع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ لکھتے ہیں کأنہ من روایات العامہ او موضوعاتہم لیجعلوہ وسیلۃ الی الاستغناء بالعلماء عن الائمہ علیہم السلام. بڑا اہم مطلب ہے. شیخ حر عاملی اپنی کتاب الفوائد الطوسیہ میں اس کو نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں گویا کہ یہ حدیث روایات اہل سنت میں سے ہے یا ان کی وضع کردہ ہے. اس کو وضع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں لیجعلوہ وسیلۃ، تاکہ اس حدیث کو وسیلہ بنایا جائے. کس چیز کے لیے وسیلہ بنایا جائے؟ تاکہ اپنے علماء کے ذریعے ائمہ معصومین سے بے نیاز ہو سکیں. اپنے علماء کے ذریعے ائمہ معصومین سے بے نیاز ہو سکیں. دیکھیں، عصمت انبیاء کو لے کر ہمارے یہاں اور اہل سنت کے یہاں کچھ فرق پایا جاتا ہے. عقیدہ عصمت انبیاء کو لے کر، اور ان کے معیارات اور ہیں، ہمارے اور ہیں. ہمارے یہاں صریحتاً معصوم کی حدیث موجود ہے، نص موجود ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں الانبیاء والاوصیاء لا ذنوب لهم لانہم معصومون ومطہرون، لانہم معصومون مطہرون. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ ارشاد فرماتے ہیں تمام کے تمام انبیاء اور اوصیاء، ان سے کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، چاہے گناہ کبیرہ ہو چاہے گناہ صغیرہ ہو، کسی قسم کا بھی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا. کیوں؟ لأنہم معصومون مطہرون، کیونکہ وہ سب کے سب معصوم ہیں اور مطہر ہیں. یہ حدیث ہمارے ہاں عصمت انبیاء کے اوپر دلالت کرتی ہے اور عصمت کلی پر دلالت کرتی ہے انبیاء کی. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب غیر معصوم کبھی بھی معصوم سے افضل نہیں ہو سکتا. آخر میں اپنے تمام سننے والوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بہت مختصر سا سوال ہے، لیکن اس سوال کو سمجھیے گا اور جواب دیجیے گا. جب میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، اس جملے کو سننے کے بعد آپ اپنے عقیدے کے مطابق بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں سب سے پہلی بات کیا آتی ہے اس جملے کو سننے کے بعد. انشاءاللہ اس پر ہم اگلی قسط پہ بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. صاحب الزمان عليك السلام أقبل إلينا عجل يا